ائمہ حضرات، آپ نے بیچ میں تھوڑا سا ائمہ حضرات سے ہی اس وقت کا بڑا حالات حاضرہ کا بڑا اہم سوال ہے، اور اس وقت ان کی جو تنخواہیں ہیں، ایک اچھی بات ہے کہ حکومت نے بھی اس کے اوپر کچھ سوچا ہے کہ ان کی تنخواہیں 25,000 کے ارد گرد ہونی چاہیے۔ اچھا، جب یہ بات آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو بظاہر تو یہ بہت اچھا قدم ہے ایک طرح سے، کیونکہ نارملی جو تنخواہیں میں بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں 15,000 چل رہی ہے، تو یہ چلو 15 سے 25 تک تو ہے، لیکن بہت ساری باتیں چل رہی ہیں کہ جی اب گورنمنٹ، اب یہ مولانا حضرات جو ہیں یہ وہی کہیں گے جو انہیں گورنمنٹ کہے گی، کیونکہ 25,000 کے بدلے امام صاحب کو یا خطیب صاحب کو خرید لیا گیا ہے۔ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں، یار یہ 25,000 کوئی تنخواہ ہے، کم از کم 40,000 تو ہونی چاہیے تھی۔ آپ کا اس سارے سینیریو میں کیا موقف ہے یا کیا رائے ہے آپ کی؟ حضرت میری رائے، میرا موقف بالکل کلیئر ہے، 100% کلیئر ہے۔ دیکھیں، جب حکومت آپ کو کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج دیتی ہے یا کچھ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو وہ لینے چاہیے۔ وہ آپ کو ایز اے مولوی نہیں کرتی، ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں کرتی، ایز اے استاد نہیں کر رہی ہوتی، وہ ایز اے سٹیزن کر رہی ہوتی ہے۔ آپ اس ملک کے شہری ہیں۔ اس ملک کے شہر کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز بن گئی ہیں۔ اسٹوڈنٹ کیٹیگری ہے، ظاہری ینگ ایج میں اسٹوڈنٹ ہیں، پھر اساتذہ ہیں، پھر لیڈیز ہیں، پھر مدارس کے طالب علم ہیں۔ حکومت کا یہ قدم بہت ہی اچھا ہے، لیکن حکومت اس بات کے اندر اس چیز کو بھی یقینی بنائے کہ حکومت 25,000 روپے دے گی الحمدللہ، اور اس بات کا میں دعویٰ کرتا ہوں، میں اپنے اس ڈویژن کے اندر سب سے زیادہ علماء کرام اس کے ساتھ جڑیں گے، اپنی رجسٹریشن کروائیں گے، اور لینے والے ہمارے اس ڈویژن کے ہوں گے۔ اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے انشاءاللہ، اس کو ہم موٹیویٹ ہم کریں گے۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ کیا ہم جب بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام چلا، جس کے تحت 20-25,000 روپے ہر 3 ماہ کے بعد ملتا ہے، کیا ہم یہ کہیں کہ جن لوگوں کو 20-25,000 ملتا ہے وہ بھٹو کے نعرے لگائیں گے ساری زندگی؟ کیا وہ نون لیگ کے نہیں ہیں؟ کیا وہ JUI کے نہیں ہیں؟ کیا جماعت اسلامی کے لوگ نہیں ہیں؟ کیا مسجد و مدارس کے لوگ نہیں ہیں؟ اب اگر وہ لینا ہمارے لیے جائز ہے تو ائمہ مساجد کے لیے 25,000 روپے لینا کون سا ناجائز ہے؟ حکومت نے تو کوئی شرط نہیں لگائی کہ آپ 25,000 لیں گے، اس کے بعد آپ حکومت کے گن گائیں گے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ کام کرنے والا یہ مولوی طبقہ ہے، ائمہ مساجد ہیں، مدرسین ہیں، لیکن ہمارے اس خطے کے، یا اس جنوبی پنجاب لگا لیں، بلکہ اوورآل پنجاب میں لگا لیں، یہ پورے پاکستان میں لگا لیں، ہماری تنخواہیں کیا ہیں؟ یہ 15 سے 20,000 روپے ہے۔ مجھے شرم آتی جب میں سوچتا ہوں، یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ مساجد 15,000 روپے گزارا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں غیبی مدد ہے ان کے ساتھ، ہمیں شرم بھی آنی چاہیے۔ یہ کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے حضرات، میں اپنی مثال دیتا ہوں، ایک کمیٹی میں بیٹھا تھا، 17,000 روپے امام مسجد کی تنخواہ ہے، 17,000 روپے، اس میں میرے ساتھ بیٹھنے والے کروڑ پتی آدمی ہیں، 2,000 روپے دیتے ہیں۔ ڈوب کرنے کا مقام نہیں ہے۔ ہم ایک ٹائم کا کھانا 30 سے 50,000 روپے کا کھا لیتے ہیں۔ وہ بھی بڑا احسان جتلا کے، یہ جو 2,000 ہے نا جی، یہ بھی ایسے جیسے کوئی 2 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں۔ حضرت یہ بدقسمتی ہے ہماری، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم نے ان جیسے لوگوں کو جو منتظمین مسجد بنا لیا ہے، جن کو دین کا پتہ بھی نہیں ہے، اپنی اولڈ ایج میں آ کے یا ریٹائرمنٹ کی لائف میں آ کے مسجد سنبھالتے ہیں آ کے، اور سارے کے سارے آرڈر امام مسجد ہے۔ امام مسجد 1 منٹ کے لیے لیٹ ہو جائے تو اس کی ماں بہنیں کر لیتے ہیں، کیوں ہوتے کیا نہیں یہ لوگ؟ میں کہتا ہوں حکومت پنجاب سے ان کو بھی کنٹرول کرے، ان کی کمیٹیاں بننی چاہیے، ان کمیٹیوں کے اندر بھی وہ لوگ ہونے چاہیے جو اس طرح عقل تو رکھتے ہوں، جو حکومت پنجاب نے یا حکومت پاکستان نے 34,000 روپے ایک بیسک رکھی ہے، وہ ملنی چاہیے۔ حکومت جب 25,000 روپے ائمہ مساجد کو دے، اور اس کے ساتھ یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کسی بھی کمیٹی کو یا کسی بھی مدرس کو یا کسی بھی محترم کو کہ وہ ان کی جو تنخواہ ہے جو 15,000 روپے بدقسمتی سے دے رہے ہیں اس کے اندر بھی کٹوتی کر سکے۔ اس میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔